والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 پر کلام کا قصد و ارادہ کیا تھا۔ پھر وقت کی کمی کی باعث میں آیت ذکر نہیں کر سکا، لیکن ہم نے تمہیدی کلام بہرحال کر لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا، کچھ عورتوں سے منع فرمایا۔ اب جب منع کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں عقل کا دخل ہے ہی نہیں۔ ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے یوں کرو، اس طرح نکاح کر لو، اس عورت سے کر لو، اس سے نہیں کر سکتے ہو، اس سے کر سکتے ہیں، اس کنڈیشن میں اس سے ہوگا، اس کنڈیشن میں اس سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب یہ تمام معرفت موقوف ہے شریعت پر کہ شریعت ہمیں بتائے گی اور پہچان کروائے گی، تو پھر اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعی معاملات میں بھی اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنی بڑی بات کہنا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دینا چاہتے ہیں، اس کے رسول کو چیلنج دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھانے کے لیے میں کبھی کبھار عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو زیادہ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ جتنی بھی آج یہ سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، جو نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، یہ دریافت ہے، ایجاد نہیں ہے، یہ بنایا نہیں جا رہا، بنے ہوئے کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا ہمارا رب ہے۔ اس نے پوری کائنات بنائی ہے، سورج، چاند، ستارے، پھر پورا جو ہمارے گلیکسی کا ایک نظام ہے، پھر سمندر کا نظام، زمین کا نظام، ہواؤں کا نظام، موسموں کا نظام، یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس نے سائنسدان آج تحقیقات کر رہے ہیں، وہ تحقیق کر رہے ہیں موجود شے پر، جو پہلے سے موجود ہے اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اسے دریافت کرتے ہیں، جانتے ہیں، پھر بتاتے ہیں بھئی ہم نے اس چیز کو جان لیا ہے۔ یہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے۔ سارے مل کر ایک انسان کا بچہ نہیں بنا سکتے، پوری کائنات کے لوگ مل جائیں ایک انسان کا بچہ بنا کے بتا دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک آٹومیٹک ایسا نظام رکھا ہے کہ بس ماں کے رحم میں پہنچتا ہے سب کچھ، اور پھر خود بخود 9 مہینے تک کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود وہ بچے کو کروٹیں دلوا رہا ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور کتنا خوبصورت بچہ بنتا ہے، صاف ستھرا، ننھے ننھے ہونٹ، ننھی سی آنکھیں، کان، اور کتنے خوبصورت ہاتھ ہوتے ہیں، پورا ایک اندر نظام ہوتا ہے باڈی کا۔ یہ کون ہے؟ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب یہ جو اس قسم کے جو بیچارے یہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن یا حدیث کو اتنی حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بھئی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن کی بات، حدیث کی بات، میں بولوں گا۔ ارے بھائی، اس کو سامنے کھڑا کر کے بولیں کہ بتاؤ، ایک کوئی چیز ایک بنا کے، مچھری بنا کے بتا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام بنایا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا علم کتنا وسیع ہوگا۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ میں حکمت کی اور علم کی کمی ہو سکتی ہے اس ذات میں کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے؟ اس پوری کائنات کے نظام کو اس نے بنایا ہے۔ اور کچھ نہیں تو آپ یہ بال ہی دیکھ لیجئے، آپ کے سر سے بال اگتے جاتے ہیں، کھال کاٹ کے دیکھ لیں نیچے بال نظر بھی نہیں آئیں گے، کہاں سے نکلتے ہیں بال؟ نکلتا جائے گا بال، نکلتا جائے گا، پوری زندگی بڑھتے رہے، کاٹ کاٹ کے تھک جاتے ہیں، بال بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ناخن کہاں سے نکل رہے ہیں آپ دیکھیں، کس طرح بنتا ہے ناخن کہ آپ یہاں سے کاٹ دیجئے، کاٹ کے دیکھ لیں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کھال ہے، گوشت ہے، لیکن اندر سے ناخن نکلتا جائے گا، کاٹتے جائیے آپ، ہر ہفتے کاٹتے ہیں، نکلتا جاتا ہے۔ اگر ناخنوں کو چھوڑ دیں تو کئی فٹ لمبے ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنا حیرت انگیز ہماری اپنی باڈی پہ آپ غور کر لیں، تو وہ جو رب اتنی حکمت کے ساتھ چیزیں پیدا فرمانے والا ہے، وہ جب کوئی شرعی حکم بیان کرے گا تو کیا آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی یا اس میں کمی ہے، کجی ہے، نقص ہے، آپ سے ہی بیان کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اپنی اوقات کو انسان کو سمجھنا چاہیے، اپنی حقارت کا اس کو احساس رکھنا چاہیے۔ یہ زیادہ جو بیچارے دانشور بن جاتے ہیں، زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں، اور پھر وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بغاوت کے سے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، کبھی کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ یہ چند لوگوں میں تھوڑا سا مقام بنا لیتے ہیں اپنا، وہی ہوتے ہیں کہ جو انہی جیسے ہوتے ہیں، بس وہ تم مجھے شاباش دو، میں تمہیں شاباش دیتا ہوں۔
لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کو کوئی معاشرے میں عزت نہیں ملتی ہے، کوئی مقام نہیں، اور مرنے کے بعد جو ان کا انجام ہوگا یہ تو پھر آپ مرنے کے بعد ہی دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے میرے وہ بھائی وہ بہنیں کہ جو کبھی شیطان بہکائے کہ ان شرعی احکامات پہ کلام کرو، انہیں غلط قرار دو، یا یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ارے بھائی کیوں کہنے کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، آپ مجبور محض ہیں۔ کیوں کہنے والوں کا جو بڑا استاد ہے وہ شیطان تھا، اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف کیوں کا لفظ کہا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیوں، میں کیوں کروں؟ تو ٹھیک ہے بھئی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کر دیے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 23 اور 24 میں چند عورتوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں۔ ماؤں کے اندر سگی ماں بھی ہے، ستیلی ماں بھی ہے، جیسے بھی آپ پہلے آیت میں آپ نے سنا تھا کہ جن سے ہمارے آباء و اجداد نے نکاح کر لیا ہو وہ ہم پہ حرام ہو گئی۔ اسی طرح ماں کا اطلاق دادی پر بھی ہوتا ہے، نانی پر بھی ہوتا ہے۔ حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور مجازاً پھر دادی اور نانی کو بھی ماں کہا جاتا ہے۔ لہٰذا گویا کہ اسی میں اوپر جتنی عورتیں ہیں سب سے نکاح ہمارے لیے حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کے اندر پوتیاں اور نواسیاں بھی آ جائیں گی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، تو بہنیں سگی بہن بھی ستیلی، ماں ایک ہو باپ دو کا ایک ہو تو بس وہ سگی بہن ہے، سمجھ لیں وہ اس بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو۔ مثال کے طور پہ والد صاحب ایک عورت سے انہوں نے نکاح کیا، بیٹا پیدا ہوا، پھر دوسری عورت سے انہوں نے نکاح کیا، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اب باپ ان دونوں کا ایک ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، لڑکا پیدا ہوا، ادھر ایک عورت ہے، اس نے ایک مرد سے نکاح کیا، لڑکی پیدا ہوئی، اس عورت کا شوہر مر گیا، اس آدمی کی بیوی مر گئی، اور ان دونوں نے نکاح کر لیا۔ ان کا جو لڑکا ہے اور اس کی جو لڑکی، یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ غور کر لیں، اس لڑکے کے ماں باپ بالکل علیحدہ، اس لڑکی کے ماں باپ بالکل علیحدہ، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یوں جن کے بس یوں سمجھ لیجیے اصول یہی ہے کہ باپ ایک ہو، ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا، یا ان دو لڑکا لڑکی کی ماں ایک ہو، آپس میں نہیں ہو سکتا۔ تو بہنوں سے نکاح حرام۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِي، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو یعنی دوسری عورت کے بچے کو، جیسے ممانی بعض اوقات کسی کو دودھ پلا دیتی ہیں، چچی نے پلا دیا، خالہ نے پلا دیا، اگر 2.5 سال کی مدت میں بھی، یعنی بچے کی عمر کے 2.5 سال کی مدت میں بھی دودھ پلا دے گی تو بس وہ اس کا گویا کہ بیٹا بن جائے گا، اور اس عورت کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ اس کے بھائی بہن بن جائیں گے۔ لیکن اس عورت کو اس کی رضاعی والدہ کہتے ہیں، اور اولاد کو جو بہن بھائی ہیں رضاعی بھائی رضاعی بہن کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ جو نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ جیسے اپنی سگی بہن سے نکاح حرام ہے، ایسی رضاعی بہن سے بھی حرام ہے۔ جس طرح ایک لڑکی کا اپنے سگے بھائی سے نکاح حرام ہے، ایسے رضاعی بھائی سے بھی منع ہے۔ جیسے اپنی سگی والدہ سے نکاح حرام ہے، ایسے ہی اپنی رضاعی والدہ سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، اور آگے بیان فرما دیا، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے ہیں، تمہاری رضاعی بہنیں، ان سے بھی نہیں کر سکتے۔ وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ساس بھی یاد رکھیں، ساس اپنے داماد کے لیے محرم بن جاتی ہے، اور یہ دونوں یعنی ساس اور داماد حج پر جا سکتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے لیے۔ اس طرح بہو اور سسر یہ آپس میں محرم ہیں، یہ جا سکتے ہیں حج پر، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلا ساس جوان ہے اور اس کے ساتھ پھر تنہائی بھی ہوگی، اور مطلب اور بھی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر احتیاطی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بہرحال محرم ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کی بیٹی سے نکاح کر لیا آدمی نے، اب وہ ساس اس پہ حرام ہو جاتی ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں تمہاری عورتوں سے، یعنی تمہاری عورتوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں، وہ عورتیں کہ جن سے تم نے دخول کر لیا ہو۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ربیبہ، یہاں ربائب ہے، ربیبہ کی جمع ہے۔ ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں کہ ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور اس عورت کی دوسرے شوہر سے ایک بیٹی ہو، مثلا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اس کی ایک بیٹی ہے عورت کی، اب یہ ایک مرد سے نکاح کرتی ہے، تو یہ جو بچی ہے یہ اس شخص کے لیے ربیبہ کہلائے گی۔ اس کا حکم شرع یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور ابھی تعلق قائم نہیں ہوا مثلا، اور اس نے طلاق دے دی، تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ بیٹی اس پر حرام نہیں ہوگی، ربیبہ حرام نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس نے ماں سے تعلق قائم کر لیا ہے تو بس پھر چاہے دوسرے دن ہی طلاق دے دے، اب اس کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھیں اللہ نے خود قرآن عظیم میں بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ ربائبکم اللاتی، اور تمہاری وہ ربیبہ بچیاں، فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری ان عورتوں کی وہ ربیبہ بچیاں، اللاتی دخلتم بہن کہ جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ یہاں نکاح کی صرف قید نہیں ہے بلکہ باقاعدہ جسمانی تعلق کو بنیاد بنایا، اور اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق ابھی قائم نہ کیا ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان ربیبہ لڑکیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو خلاصہ کلام پھر یہ ہوا، اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور ابھی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس عورت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت کی بیٹی بھی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یعنی بہو، یعنی سسر پر بہو حرام ہے۔ اور یہاں حقیقی بیٹے کی قید اس لیے لگائی کہ یہاں متبنہ کو نکالنا مقصود ہے۔ متبنہ اسے کہتے ہیں جس کو جو لے پالک لڑکا ہوتا، جس کو منہ بولا بیٹا بھی آپ کہہ لیں، جیسے بعض اوقات کسی کو لے لیتے ہیں گود وغیرہ میں اور اس کو پھر اپنا بیٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ حقیقی طور پہ اس شخص کا بیٹا نہیں بن گیا۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی لڑکے کو لے کے پالا، لڑکا جوان ہو گیا، اب اس لڑکے کا نکاح کیا، پھر اس لڑکے نے اس کو لڑکی کو طلاق دے دی، تو کیا یہ جو آدمی ہے یہ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ تو منہ بولا بیٹا ہے، متبنہ اس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا سگا بیٹا ہوتا، وہ کسی عورت سے نکاح کرتا اور بعد میں طلاق دیتا، تو یہ سسر اس بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ اس پر حرام ہوگی۔ آگے بیان فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، تو دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ منع ہوگا۔ اب اگر ایک ساتھ ان سے نکاح کیا، جیسے قاضی صاحب کہے کہ تم بھئی آپ فلانہ بنت فلانہ اور فلانہ بنت فلاں کو بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہو، یا میں نے نکاح تمہارے ساتھ کیا تم نے قبول کیا، لڑکے نے کہا میں نے دونوں کو قبول کیا، تو چونکہ ایک ساتھ دونوں بہنوں سے نکاح ہو رہا ہے، دونوں سے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یوں ہو کہ پہلے ایک بہن سے کیا پھر دوسری بہن سے، تو پہلا نکاح تو صحیح ہو جائے گا، دوسرا نکاح باطل ہے، وہ نہیں ہوگا۔ تو میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا ہوا ہے اور ساتھ رہ رہے ہیں اور ان سے بچے بھی ہیں، تو یعنی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، قرآن کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ کہ وہی وجہ سے میں نے آپ کو جو اتنی لمبی میں تمہید آپ کو باندھتا ہوں نا، تو یہ چونکہ ہمارے پاس کیسز بہت سارے آتے ہیں، آپ بعض اوقات ہمارے شاید سننے والے کہتے ہوں کہ یار ایسا کہاں ہوتا ہے، یہ اتنا لمبے اس پہ کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا کام ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر کہ بس آپ کانوں کو ہاتھ لگائیے، شیطان بیٹھے ہوئے، شیطان کہ جو مطلب صراحتاً حرام کام کر رہے ہیں اور ان کو منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی کرے تو لڑنا شروع کر دیں گے۔ تو وہ حضرت بھی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا ہوا ہے اور وہ بچے بھی ہیں ان کے، اور کوئی منع کرے تو پورے خاندان سے دشمنی مول لی ہوئی ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی کرتے رہو، پھر پتہ چلے گا مرنے کے بعد
جب قبر کے اندر اژدہے اور سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، کوئی یہاں سے کھینچ رہا ہوگا، کوئی وہاں سے کھینچ رہا ہوگا، اور آنتیں باہر نکل رہی ہوں گی، اور حشر خراب ہوگا، پھر ان مزوں کا مزہ بھگتتا رہے گا انسان۔ کتنا عرصہ مزہ اٹھا لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر جو مزے شروع ہوں گے نا، وہ بہت ہی خطرناک مزے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ شریعت کی مخالفت کر کے اپنی زندگی گزارنا، یہ زہر آلود لڈو کی مثل ہے، کہ لڈو خوشبودار بھی ہے، ذائقہ بھی اس میں ہے، لیکن اگر بیچ میں زہر ملا ہوا ہے تو ہے بہت خطرناک۔ جب آپ وہ لڈو کھا لیں گے، ذائقہ بھی ملے گا، مزہ بھی آئے گا، لیکن جب وہ زہر اندر جا کے اثر کرے گا تو پھر خون کی الٹیاں نکلیں گی اور آنتیں کٹ کٹ کے باہر نکلیں گی۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے کہ جو یہاں پر شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کے خلاف صراحتاً عمل کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں خوشبودار لڈو کھا رہے ہیں، لیکن اس میں جو زہر ہے وہ زہر نکلے گا موت کے وقت۔ اتنی بھیانک موت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اعلانیہ طور پہ اس طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی گندی حرکتوں سے دوسروں کے لیے ہمت کا سامان فراہم کر کے گناہ جاریہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو دیکھ دیکھ کے اور خاندان کے اندر ترغیب ملتی ہے، دوسرے بھی جرأت مند ہو جاتے ہیں اور یہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھو 4 کو اور لگا دیا لائن پر۔ تو بھائی یہ 4 کو لائن پہ لگا کے آپ نے کوئی اپنے لیے کمال نہیں کیا، کارنامہ نہیں کیا، اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی۔ پھر جب یہ قبر میں جب جائیں گے، موت ہی بڑی بھیانک ہوگی، اور پھر قبر کے اندر ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال، اور پھر میدان محشر میں ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا، بھوک، پیاس، گرمی، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم۔ جہنم کی ہم نے صرف لفظ سنا ہے، کبھی اس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر غور و تفکر کرنے کی زحمت بھی گوارہ کر لیں۔ کاش کہ وہاں پر ایک لمحے کے اندر کئی ہزار مرتبہ کھال جلے گی اور بنے گی، جلے گی اور بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے ہلکا ترین جہنم کا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ایسا کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی کے اندر سالن کھولتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا درد ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسا ہم دماغ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، چڑچڑاپن غالب آ جاتا ہے، حالانکہ وہ عارضی پین ہوتا ہے، کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہی ہمیں تڑپا دیتا ہے۔ اور جس کو مسلسل یہ عذاب ہو رہا ہو کہ اتنی یعنی نیچے سے حدت اٹھتی اوپر تک آئے اور دماغ ہانڈیوں کی طرح کھول رہا ہو، تو اس کو بھی پتہ چلے گا کہ اور کر لے بھائی، ایک اور بہن سے نکاح کر لے، پھر تجھے پتہ اور مزید مزے بھگت لے۔ تو اس لیے ذرا سوچنا چاہیے، ایسے کوئی بھائی بہن اگر سن رہے ہیں، اور وہ بہنیں بھی، مجھے مطلب افسوس ہوتا ہے ایسی عورتوں کے اوپر کہ جنہیں وہ حیا شرم نہیں ہے کہ وہ خود وہ کچھ شرعی احکام سیکھ لے کہ ہم ایک آدمی کے نکاح کے اندر گناہ کر رہی ہیں، اعلانیہ طور پر زنا ہو رہا ہے، اور کوئی حیا شرم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور فوراً سے پیشتر علیحدگی کرنی چاہیے خود بھی۔ اگر نہ کریں تو پھر یہ یاد رکھیں اور کوئی برا نہ مانے، یہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کا سوشل بائیک آؤٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے، ان کو اپنی موت میت میں، غمی میں، خوشی میں نہ بلایا جائے، نہ ان سے کوئی تعلق رکھا جائے، بالکل ایسا معاملہ رکھیں ان سے کہ جیسے بالکل وہ غیر ہوں، ورنہ جو ان سے معاملہ رکھے گا میدان محشر میں وہ بھی پھنسے گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوتا تھا تو جو لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، ان کو بھی عذاب ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو جب فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، جس بستی میں تو عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے اس میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو زیادہ سخت عذاب دو، ان کی چیخیں مجھے سنواؤ، اس لیے کہ جب یہ لوگوں کو برائی کرتے دیکھتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، انہیں بھی عذاب دو۔ اس لیے جو اہل محلہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا